ڈاکٹر صاحب امام و خطیب انجمن حسینی کی وہ تشریف لائیں اور آج کی سارے صاحب کی محفل میں کلمات تحلیل کی صورت میں اپنے ملفوظات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مثلہ قائل ولا یحصی نعما ولا يعدي حقه المجتهد الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وجه ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ماں کا جو مقام ہے اس کا انکار کوئی مذہب کوئی دین نہیں کر سکتے. امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اگر ماں کا شکر ادا کرنا چاہے تو ماں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. لا تستطیع الا بعون اللہ وتوفیقہ حملت کا کہ ماں نے تجھے اپنے شکم میں اٹھائے رکھا حالانکہ کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا. اس نے اپنے جگر کا خون تجھے پلایا حالانکہ کوئی اور آدمی ایسا کام نہیں کرتا. اس نے تمہارے لیے اپنی نیند کو چھوڑ دیا حالانکہ کوئی آدمی کسی کے لیے اپنی نیند کو نہیں چھوڑتا. اس نے تیرے لیے گرمی برداشت کی حالانکہ یہ کام کوئی بھی دوسرے کے لیے نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ مدت اپنی والدہ گرامی کی خدمت میں نہیں گزاری. آپ کے حیات طیبہ کا زیادہ وقت بچپن میں فاطمہ بنت اسد کے ہاں گزارا گیا. ایک دفعہ نبی کریم ارشاد فرما رہے تھے کہ قبر سخت مرحلہ ہے, سختی ہے قبر کی, فشار قبر ہے, تاریخ ہے. تو فاطمہ بنت اسد نے رونا شروع کر دیا. پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے, کہا ماں یہ تیرے لیے نہیں, تو میری ماں ہے. تو علی کو بعد میں کھانا دیا کرتی تھی, پہلے مجھے کھانا دیا کرتی تھی. اپنے بچوں کو بعد میں خیال رکھا کرتی تھی, میرے بچوں کا اپنے بچوں کا بعد میں خیال رکھتی تھی, میرا پہلے خیال رکھتی. پھر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی کی خدمت کی. دشمن ستاتے تھے, لو لوہان ہو کر جب گھر آتے تھے بیوی فاطمہ الزہرا کا بچپنا تھا, اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے, چہرہ دوڑاتی نبی کریم, کپڑے تبدیل کرتی نبی کریم. تو ایک دفعہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تم میری اس طرح خدمت کری جس طرح ماں اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے. یعنی ماں اتنا بڑا مقام اور اتنی منزلت. اور عربی میں ماں میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ام. اور ام کیوں کہا جاتا ہے ماں؟ اصل میں ام کہتے ہیں اصل کو, جڑ کو. کہ جڑ خود دکھائی نہیں دیتی لیکن پتوں میں اس کے آثار دکھائی دیتے ہیں. ہمیں علم نہیں ہے. علامہ فانی صاحب کی والدہ گرامی کی سیرت سے متعلق ہے, لیکن جب ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں ہمیں علم ہو جاتا ہے. جس طرح جڑ کا علم نہیں ہوتا کہ اس میں کتنی پاور ہے, کتنی طاقت ہے, کتنا زمین سے وہ وٹامنز جذب کر رہی ہے, معدنیات جذب کر رہی ہے, نہیں پتا ہوتا, لیکن ان کے پتوں سے پتہ چلتا ہے. جب ہم ان کے علم کو دیکھتے ہیں, ان کے تقوی کو دیکھتے ہیں, جس طرح بتایا گیا کہ ان کے بھائی بھی حفاظ ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ماں کتنا بڑا مقام رکھتی ہے. اور دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہیں جن کی ماں ان کی بھی دعا کرتے ہیں. موسیٰ جیسے نبی, اولو العزم نبی, کلیم اللہ نبی,
واحد نبی جن کو کلیم اللہ کا لقب ملا۔ کوہ طور پر جاتے تھے، جب ماں دنیا سے چلی گئی، انتقال فرما گئی، تو خدا کا شادو موسیٰ اس کے بعد سنبھل کر آنا، اب تیرے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں۔ ماں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دیکھیں اسلام میں بڑی عظمت دی ہے ماں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، انسان کے بدن کا سب سے کمزور عضو، کیا کسی کی طرف پاؤں کریں تو بے ادبی شمار ہوتا ہے، لیکن وہی پاؤں جو بے ادبی شمار ہوتے ہیں، ماں کے پاؤں کو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پاؤں ہیں جن کے تلے جنت ہے۔ ہم سب کو جنت کے لیے کرتے ہیں، تب تو جنت کے لیے کرتے ہیں، محرمات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، واجبات اور فرائض کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جنت حاصل ہو جائے، اور یہ جنت ہم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے والدین کے مطیع ہو جائیں، ان کی اطاعت کریں۔ کہتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اس کا عمل رک جاتا ہے۔ مات ابن آدم وانقطع عمله الا ثلاث، صرف 3 ایسے مقام ہیں جہاں انسان کی فائل کھلی رہتی ہے۔ جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی فائل بند ہو جاتی ہے، نہ نیکی میں اضافہ ہوتا ہے نہ اس کی برائیوں میں اضافہ ہوتا ہے، فائل کی بند ہو جاتی ہے۔ لیکن 3 ایسے مقام ہیں جہاں فائل کھلی رہتی ہے، ولد صالح، نیک اولاد ہو، اچھی اولاد ہو، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والی اولاد ہو، قرآن کی تعلیم کو پھیلانے والی اولاد ہو، انسان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور خدا نے جس جو ہے وہ اما کام آج ذکر کر رہے ہیں، خدا نے اسے عظیم مرتبہ عطا کیا، اس کے بیٹے خدا نے حفاظ بنائے، ان کے سینوں میں قرآن کی برکت ہے۔ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور ہر کوئی اس کو حفظ بھی نہیں کر سکتا، ہر کوئی اس کی تعلیم بھی حاصل نہیں کرتا جب تک خدا کی طرف سے توفیق نہ ہو۔ توفیق تب حاصل ہوتی ہے کہ ماں کی دعا انسان کو حاصل ہو۔ ماں علیہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور بڑی جامع گفتگو صاحب نے فرمائی۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت محمد سید زوال حسین شاہ صاحب امام خطیب انجمن حسینی کے، اور اللہ پاک ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ اب میں گزار